اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مذبذبین بین ذالک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ چند آیات سے منافقین کے حالات ذکر ہو رہے ہیں۔ آج تلاوت کی گئی پہلی آیت شریفہ میں اسی سلسلہ کے اندر ارشاد ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم۔ منافقین کتنے بد نصیب ہیں کہ وہ اپنے خیال میں اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے تو ایمان کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور کافروں کے پاس جائیں تو انہیں یقین دلاتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ ہیں، گویا یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کو خبر نہیں اور وہ سب کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ فرمایا منافقین اپنے تئیں اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہے، یہ سمجھتے ہیں کہ بے وقوف بنا رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ بے وقوف بن رہے ہیں، دھوکہ تو یہ خود کھا رہے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں مہلت دے رکھی ہے، اور جب اللہ چاہیں گے تو ان کی منافقت اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عیاں کر دیں گے۔ چنانچہ ایسے ہوا بھی، اللہ نے بعض کی منافقت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر کھول دی اور انہیں ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا، تو دھوکہ کس نے کھایا؟ بے وقوف کون بنا؟ فرما منافقین کی نشانی یہ ہے، منافقین کی نشانی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ منافقین کی علامت یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتے تو بأمر مجبوری ہیں، جب یہ نماز پڑھتے ہیں تاکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھیں، تو پھر یہ نماز سستی والی پڑھتے ہیں، نماز میں سست رہتے ہیں، اللہ کی یاد والی نماز نہیں، چاکو چوبند رہیں، رب کے حضور پیشی کا احساس ہو، اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، پھر کاہے کی سستی اور پھر کاہے کا دوسری طرف خیال۔ اللہ کے حضور پیشی کا احساس ہی کتنا حیران کن ہے۔ کیا زمانہ تھا کہ منافق بامر مجبوری ہی سے نماز پڑھتے تھے، سمجھا جاتا تھا کہ نماز ہی ایمان والا ہونے کی، مسلمان ہونے کی علامت ہے، نماز نہیں پڑھوں گا تو لوگ مجھے کافر سمجھیں گے۔ کہاں تک ہم مسلمان کمزوری کا شکار ہوئے، آج نماز نہ پڑھیں تو کوئی بات ہی نہیں، یعنی نماز چھوڑنا، چھوڑتے چلے جانا، احساس ہی نہیں کہ کیا کھو رہے اور کیا کر رہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، پوری امت کو اللہ اپنے سجدے سے آشنا فرمائے،
مستقل نمازی بنائے۔ فرما منافقین کا حال تو یہ ہے مذبذبین بین ذالک، یہ درمیان میں لٹکے ہیں، درمیان میں لٹکے ہیں، نہ ادھر کے نہ ادھر کے، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ یہ ایمان کی طرف نہ یہ کافروں کی طرف۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا، جب حالت یہ ہو جائے تو اللہ ایمان سے مستقل محروم کر دیتے ہیں، گمراہی مقدر ٹھہرا دیتے ہیں، پھر ایسے بد نصیب کو ہدایت نہیں ملتی۔ اہل ایمان کو نصیحت ہے کہ ان منافقوں کی طرح کافروں کی دوستی سے بچیں، کافروں کے تعلق، غلط عقیدے نظریے والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا، اس سے بچیں۔ یہ منافق اسی بنیاد پر خراب ہوئے ہیں، ایمان سے محروم ہوئے، کافروں کے ساتھ میل جول نہیں چھوڑتے تھے۔ لہذا اے اہل ایمان، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ ایمان والے دوستی کے لائق، تعلق کے لائق، مجلس کے لائق ایمان والے کے پاس بیٹھو گے تو اس کے ایمان کا پرتاؤ عکس تم پر پڑے گا، اس کے ایمان کی روشنی سے تم میں بھی روشنی نصیب ہوگی۔ کافروں کے پاس بیٹھو گے تو کفر کی نحوست وبال تم پر پڑے گا، بچو اس سے۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کافروں کے پاس بیٹھو، ایمان سے محروم ہو جاؤ اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے کھلی سند ہو جائے، اللہ جل شانہ کے پاس تمہارے خلاف کھلی دلیل ہو جائے؟ بری صحبت سے بچو، بری صحبت سے بچو، غلط عقائد نظریات والوں سے بچو، ورنہ پکے پکے پکڑے جاؤ گے۔ ایسی سند اللہ کے ہاں تمہارے خلاف ہو جائے گی کہ بچ نہیں سکو گے، نکل نہیں سکو گے، بھاگ نہیں سکو گے۔ اللہ سچا ایمان نصیب فرمائے، سچے لوگوں کی صحبت نصیب فرمائے۔